الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وقال الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قاف کی آیتوں میں بتایا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، ہم اس کی 6 رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ جب 2 فرشتے لکھتے ہیں جو انسان کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، انسان جو کچھ بولتا ہے وہ لکھتے چلے جاتے ہیں، ان سے کوئی بات چھوٹنے نہیں پاتی۔ اس کے بعد سورہ فاطر کی ابتداء پڑھی گئی الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے، فرشتوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ فرشتے ان کے پر اللہ تعالیٰ نے بنائے، کسی کے 2، کسی کے 3، کسی کے 4، کسی کے اور زیادہ۔ اللہ تعالیٰ جیسا چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کی قدرت ہر شے پر ہے، علی کل شیء قدیر۔ فرشتے اور جن انسان سے پہلے پیدا کیے گئے۔ فرشتوں کی پیدائش اللہ تعالیٰ نے نور سے کی، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتی ہیں کہ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا۔ انسان اور جن کا تذکرہ تو خود قرآن میں ہے کہ جن کو من مارج من نار، اور انسان کو وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ نَارِ سَمُومٍ۔ تو انسان کو مٹی سے، جنوں کو آگ سے، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا۔ کہا ان کی پیدائش انسان سے پہلے کے دونوں کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ ہم انسان کو پیدا کرنے والے ہیں اور ہم حکم دیں گے تو تمہیں سجدہ کرنا، دونوں سے۔ تو فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم مخلوق ہیں۔ قرآن
قرآن و حدیث پڑھنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے امور، سارے کائنات میں سارے امور کو انجام دینے کے لیے فرشتوں کو مختلف حیثیت سے متعین کر دیا ہے. یہی سارا کام انجام دیں گے، دیکھیں گے. فرشتے ہی وحی لانے والے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین وحی لے کر آتے تھے. قل نزلہ روح القدس من ربک قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کر لے جانے والا متعین کر دیا تھا. وہ جبریل امین لے کر آتے تھے. اور جبریل امین کا تذکرہ مختلف آیتوں میں، حدیثوں میں بیان کیا گیا کہ ان کے یہ کام ہے، یہ کام ہے، یہ کام ہے. اسی میں سے مثلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو جبریل سے کہتا ہے کہ جبریل میں فلاں سے محبت کرتا ہوں. جبریل اعلان کرتے ہیں کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم سب بھی اس سے محبت کرو. تو جبریل اور تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ بنایا ہے. اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے کہ تنہا وہ ہر شخص تک حق بات پہنچا سکے، مگر اس کی حکمت کہ اپنے بندوں سے کام لیتا ہے. تو جبریل سے کام لے رہا ہے. بہت سارے فرشتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کے ساتھ جوڑ رکھا ہے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جیسے ہی نطفہ ٹھہرتا ہے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ متعین کر دیتا ہے اور تخلیق کے 4 مراحل ہوتے ہیں: نطفہ، علقہ، مضغہ اور پھر انسان میں روح کا پھونکا جانا. یہ سب 4 مہینے 3 مہینے جو ہے 40 دن کے ہوتے ہیں. جیسے نطفہ قرار پاتا ہے فرشتہ اللہ تعالیٰ، جبکہ پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو، پھر بھی اپنی حکمت سے متعین کر رکھا ہے. فرشتہ کہتا ہے یا رب نطفہ، اے اللہ نطفہ قرار پا چکا ہے. پھر نطفہ علقہ میں خون کا لوتھڑا بنتا ہے تو اس کو علقہ کہا جاتا ہے. خون کا نہیں، یہ نطفہ بڑھ کر کے لوتھڑا بنتا ہے تو یا رب علقہ اس مرحلے میں کہتا ہے. تیسرا مرحلہ یا رب مضغہ، یہ خون کے لوتھڑے کے ساتھ اس میں گوشت تیار ہونا شروع ہو جاتا ہے، گوشت کا لوتھڑا کہلاتا ہے مضغہ. یہ 40 دن کا ہوتا ہے. 40 3 بار کہیں تو 120، اور ویسے 4 مہینے ہوئے. 30 دن کے مہینے ہوئے تو 4 مہینے ہوئے. انسان کی روح اب پھونکی جاتی ہے 4 مرحلے پر کہ اللہ تعالیٰ سے فرشتہ پوچھتا ہے یہ زندہ پیدا ہوگا یا اس کو گرا دینا ہے. جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کو زندہ پیدا ہونا ہے تو پھر فرشتہ پوچھتا ہے اذکر ام انثی، یہ پیدا ہوگا تو یہ لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی؟ اشقی ام سعید، یہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا؟ فما الرزق فما الاجل. تیسری بات، یہ دنیا میں زندہ رہے گا تو اس کی روزی کیا ہوگی، کیا کھائے گا، کیا پیے گا؟ چوتھی بات، یہ مرے گا کب، اس کی موت کب آئے گی؟ تو یہ 4 باتیں انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور یہ لکھ دی جاتی ہے تقدیر کے طور پر. یہ لکھ دی جاتی ہے کہ لڑکا یا لڑکی، نیک بخت یا بدبخت، اس کی روزی کیا ہوگی، اس کی موت کب آئے گی. یہ فرشتے متعین ہیں ہر انسان کے ساتھ. جیسے یہ ہوتا ہے انسان پیدا ہوتا ہے، بڑھتا ہے، تو یہ کرامن کاتبین جڑ جاتے ہیں، یعلمون ما تفعلون. تو یہی کرامن کاتبین ہی کو یہ جو سورہ قاف کی آیت پڑھی گئی، اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، انسان کے دائیں اور بائیں 2 فرشتے متعین کر لیے جاتے ہیں. حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دائیں جانب جو ہمارے فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کام ہماری نیکیوں کو لکھنا ہے، اور بائیں جانب جو فرشتے ہیں ان کا کام ہماری برائیوں کو لکھنا ہے. تو ہماری نیکی ہمارے دائیں جانب کے فرشتے، ہماری برائی بائیں جانب کے فرشتے لکھتے ہیں. برائی کے سلسلے میں آتا ہے کہ جو فرشتے برائی لکھنے کے لیے متعین کیے گئے ہیں،
جب انسان کوئی برائی کرتا ہے تو وہ 6 گھنٹے مہلت دیتا ہے اللہ کی جانب سے، 6 گھنٹے مہلت دیتا ہے. اگر 6 گھنٹے کے اندر انسان توبہ کر لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سچی توبہ ہی پسند ہے، اسی کو قبول کرتا ہے. تو اگر انسان سچی توبہ کرتا ہے تو یہ بائیں جانب کے فرشتے جو برائی لکھتے ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں، اس میں مٹا دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، اس میں نہیں لکھتے. 6 گھنٹے تک بھی اگر نہیں کیا تو پھر وہ لکھ لیتے ہیں کسی نے یہ برا کیا. اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، کتنی مہلت دیتا ہے انسان کو. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یعلمون ما تفعلون، تم کیا کر رہے ہو، کیا کرو گے، اللہ تعالیٰ انہیں بتا دیتا ہے. چنانچہ ہم جو ارادہ کرتے ہیں، جس کام کا ارادہ کرتے ہیں، جب وہ ارادہ پختہ ہو جائے تو پھر لکھا جاتا ہے. اور اگر ہم کرنے سے پہلے توبہ پہلے کر جو ارادہ بنا تھا توبہ کر لیتے تو پھر وہ ختم کر دیا جاتا ہے. تو بہرحال ہمیں یہ کہنا ہے کہ فرشتے کیا کیا کام انجام دے رہے ہیں، یہ ہماری پیدائش سے لے کر جھوٹ جاتے ہیں اور مرنے تک ہمارے ساتھ لگے رہتے ہیں، مرنے تک لگے رہتے ہیں. ہم اگر اچھے ہیں تو ان کا سلوک ہمارے ساتھ اچھا ہوتا ہے، اور اگر برے ہیں تو برا سلوک ہوتا ہے. کیسے برا دیکھیے، برے آدمی کے ساتھ یہ فرشتے کیا سلوک کرتے ہیں. وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، کہ جو اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے، اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، یہ فرشتے یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے چہرے پر مارتے ہیں، ان کے پیٹھ پیچھے مارتے ہیں. وہیں سے سزا شروع ہو جاتی ہے. یہ لوگوں میں عام طور سے مشہور ہے کہ مرنے کے بعد فرشتے سزا دینا شروع کرتے ہیں. یہاں مرنے کے وقت سے شروع ہو جاتی ہے سزا. دوسری آیت میں ہے وَلَوْ تَرَى فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ، بیچ میں آیت کچھ ایسا چھوٹ رہا ہے، فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ وَلَوْ تَرَى إِذْ الظَّالِمُونَ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، کہ جب دیکھو گے کہ ظالم، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے، جب موت کا وقت ہوتا ہے، موت ان سے جب قریب ہو جاتی ہے تو وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ، فرشتے ہاتھ بڑھاتے ہیں اپنی جان نکال کر دو ہمیں، اور وہ نہیں نکالتے ہیں تو شدت کے ساتھ اسے جان نکالی جاتی ہے. اس کو قرآن میں کہا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، شدت کے ساتھ ان کی روح کھینچنے والے. کافر کی روح نکلنا نہیں چاہتی، اس کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اب آگے ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے، تو بدن میں اندر گھستا ہے، وہ فرشتے کھینچ کر کے لاتے ہیں. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا. وہی انسان اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اچھا کام کرتا ہے تو وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اس کے ساتھ اچھا معاملہ ہوتا ہے، بڑی آسانی سے اس کی روح نکال لی جاتی ہے، بڑی آسانی سے اس کی روح نکال لی جاتی ہے. یہ جو وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ، یہی سے مار شروع ہو جاتی ہے. اور فرشتے کتنے سے ایک آدمی کے ساتھ کتنے فرشتے لگے. فرشتے جیسے روح نکال کر کے، اگر انسان اچھا ہے تو فرشتے اچھی شکل میں آتے ہیں، اچھا کپڑا لے کر کے آتے ہیں، اور اس کی روح نکال کر اچھے کپڑے میں، خوشبودار کپڑے میں لپیٹتے ہیں، اور جیسی وہ روح نکالی جاتی ہے کپڑے میں رکھتے ہیں، دوسرے فرشتے انتظار میں ہوتے ہیں، فوراً لے کر کے چلتے ہیں اسے. اور ان کا کام ہمارے مرنے کے بعد سوال و جواب کا ہوتا ہے. ان کا خاص نام ہے منکر و نکیر. منکر و نکیر یہ دو فرشتے ہوتے ہیں، یہ سوال کرتے ہیں من ربک وما دینک وما تقول فی ھذا الرجل، تمہارا رب کون ہے. اگر انسان مومن ہے تو خوشی خوشی جواب دیتا ہے، نہیں ہے منافق ہے تو کہتا ہے مجھے تو پتا نہیں، لوگ ایسا کہتے تھے، میں بھی زبان سے کہتا تھا. پھر ایسے لوگوں کی سخت سزا شروع ہو جاتی ہے.
اور اگر مومن ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھولو، وہیں سے نعمت میں جنت کی روزیاں ملنی شروع ہو جاتی ہے، بڑے آرام سے رہتا ہے۔ یہ فرشتے ہمارے پیدائش کی نگرانی کرنے والے، موت کی نگرانی کرنے والے، پھر مرنے کے بعد جنت میں یا جہنم میں جائیں گے۔ مرد جنت کے بعد جہنم میں جائیں گے۔ جنت پر 8 دروازے ہیں، جنت میں 8 دروازے ہیں، سب پر فرشتے متعین ہیں۔ اس کے سلسلے میں جو جہنم کے نگران فرشتوں کا سردار کون ہے، اس کے سلسلے میں عام طور سے مشہور ہے کہ رضوان ہے، مگر کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں، نہ قرآن میں رضوان کا ذکر ہے اور نہ کسی صحیح حدیث میں اس کا ذکر ہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، بس جنت کے 8 دروازے ہیں اور ہر پر بہت سارے نگران متعین ہیں۔ جہنم، اس کے لیے متعین کون ہے اور اس کا نام آیا ہے۔ جہنم کے بارے میں کہا علیہا 19، جہنم پر فرشتے متعین ہیں 19۔ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، ہم نے جہنم کا نگران فرشتوں کو ہی متعین کیا ہے، اس میں بڑی حکمت ہے۔ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا، ہم نے جو ان کی تعداد 19 متعین کی ہے، یہ کافروں کے لیے فتنہ ہے۔ کافر جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ کی کتاب پر ایمان نہیں رکھتے، وہ نکتہ چینی کریں گے، کہیں گے کہ تم کہتے ہو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر چیز پر ہے، وہ خود ہی سب کچھ کر سکتا ہے، تو 19 فرشتے کیوں متعین کیا اور اس کی تعداد 19 کیوں رکھی؟ اللہ تعالیٰ کی حکمت کہنا چاہیے۔ مومن ہے تو کہے گا میری اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، کافر ہے تو کہا وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا لیستيقن الذین اوتوا الکتاب، جو کتاب پر ایمان رکھتے ہیں وہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کی کوئی حکمت ہوگی، یہ ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ان کے جو سردار ہیں، ان سارے نگرانوں کے جو سردار ہیں، ان کا نام مالک ہے۔ قرآن میں خود ہے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، جہنمی عذاب سے تنگ آ کر جہنم کے داروغہ مالک سے کہیں گے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، بھئی اللہ سے کہو ہمارا خاتمہ کر دے، ایسے جینے سے کیا فائدہ، جس میں عذاب ہی عذاب ہو، ایسی زندگی سے کیا فائدہ، کہو اللہ تعالیٰ سے ہمارا خاتمہ کر دے۔ قال انکم ماکثون، خازن جواب دیں گے نہیں، تم کو تو یہیں رہنا ہے۔ لا یموت فیہا ولا یحیا، یہاں نہ زندگی کہ جس سے آرام ملے اور نہ وفات کی بس معاملہ ختم ہو جائے، نہیں، یہ تو یہاں مستقل رکھنے کے لیے آیا گیا ہے۔ یہ فرشتے متعین ہیں، یہ جہنم، جنت، ملائکۃ الجبال، کچھ فرشتے متعین ہیں جو فرشتوں پر کنٹرول، پہاڑوں پر کنٹرول سنبھالے ہوئے ہیں۔ کچھ فرشتے متعین ہیں جو پہاڑوں پر کنٹرول سنبھالے ہوئے ہیں۔ چنانچہ جب اہل طائف نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، آپ کی دعوت قبول کرنے کے بجائے آپ کو لہو لہان کیا، زخمی کیا، تو جبریل امین ملک الجبال کے ساتھ حاضر ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ملک الجبال، پہاڑوں کا جو فرشتہ ہے اس کو بھیجا ہے، کہا لِتَأْمُرُنِي مَا شِئْتَ، کہ اللہ تعالیٰ نے ملک الجبال سے کہا ہے رسول جو حکم دے وہ کر کے آؤ، رسول جو حکم دے وہ کر کے آؤ۔ تو ملک الجبال کہتا ہے اگر آپ حکم دیں تو ہم دونوں پہاڑوں کو ملا دیں، بیچ کے اندر جو آبادی ختم ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کے لیے سب سے مشکل وقت کیا رہا ہے، سب سے تکلیف دہ کون سا ہو رہا ہے؟ کیا وہ احد کا معاملہ جس میں آپ کے دانت شہید کر دیے گئے تھے، یا کون سا وقت؟ آپ اس واقعے کو ذکر کرتے ہیں کہ جب ہمیں پیش کیا گیا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم پہاڑوں کو ملا دیں، اس بستی کو ختم کر دیں، کہا یہ میرے لیے سب سے بڑا مشکل بات، کہا یہ تو نہیں ہو سکتا ہے، رحمت للعالمین ہے، کہا چھوڑ دو انہیں، ان کو اگر ایمان کی توفیق نہیں ہوئی تو اس کی آنے والی نسل تو ایمان لائے گی،
یہ جو پیشکش ہوئی کہ ہم اس کو ختم کر لیں، یہ سب سے مشکل ہماری تکلیف دہ ہماری بات تھی. تو اس کو ملک الجبال کہا جاتا ہے کہ فرشتوں کے پہاڑوں کے فرشتے متعین ہیں، ان میں تصرف کرتے ہیں. بہت سارے فرشتے ہیں جو متعین ہیں، ہواؤں کو چلانے والے، والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا، تسبح الرعد بحمده والملائکۃ من خیفتہ. رعد ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر سے معلوم ہوتا ہے مرفوعاً، رعد ایک فرشتہ ہے جو ہواؤں کو، پانی بھرے ہواؤں کو لے کر چلتا ہے، اور سختی کے ساتھ وہ حکم دیتا ہے کہ جہاں جہاں برسنے کے لیے کہا جائے گا وہیں برسانا ہے. تو اس میں حدیث میں تو ایسا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ کوڑا بھی ہوتا ہے. یہ جو روشنی تم دیکھ رہے ہو وہ اس کے کوڑے مارنے کی وجہ سے ہوتی ہے. سائنسداں کہتے ہیں کہ پہاڑوں بادلوں کے ٹکرانے سے یہ روشنی آتی ہے. تو کیا اس میں اور اس میں کوئی خیرات ہے؟ نہیں. فرشتوں کا مارنا، بادلوں کا ٹکرانا، ہو سکتا ہے فرشتے مارتے ہیں وہ ٹکراتے ہیں، تو اس لیے کہنا کہ عقل نہیں تسلیم کرتی. نہیں، جو صحیح حدیث سے ثابت ہو اس کو تو ہمیں ماننا ہے. تو یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، اس لیے ٹکراتے ہیں وہ خلاف نہیں ہے کہ جب مارتے ہیں تو تیزی سے آگے بڑھتے ہیں اور ٹکراتے ہیں اور پھر یہ روشنی نمودار ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو متعین کیا ہے کہ بارش کہاں ہو، کیسے ہو، یہ فرشتے لے کر چلتے ہیں، فرشتے لے کر چلتے ہیں. یہ روزی کس کی کتنی ہو اس کے لیے بھی فرشتے متعین ہے، اور جو متعین ہے وہی ہوگا. یہ جو حدیث پیش کی گئی کہ 4 باتیں فرشتے جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے لکھ دیتے ہیں، اس کو تقدیر کہی جاتی ہے. تو پھر کچھ لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، بلکہ صحابہ کے ذہن میں خود سوال پیدا ہوا ہے، فَفِيمَ الْعَمَلُ یا رسول اللہ، ہمارا نیک بخت ہونا بدبخت ہونا جب سیٹ لکھ دیا گیا ہے تو پھر ہم کام کر کے کیا کریں گے؟ ہم تو جائیں گے نہیں. جہاں لکھا ہوا ہے تقدیر میں، جنت لکھا ہوا ہے کہ لکھی ہوئی ہے تو جنت میں جائیں گے، جہنم لکھی ہوئی ہے تو جہنم میں جائیں گے. پھر کام ہم کس کام کے کریں تو کیوں کریں، کس کے لیے کریں؟ کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل میسر لما خلق لہ، بھائی تم اپنا کام کرو، تمہارا کام کرنا ہے. رہا تقدیر میں کیا لکھا ہے تم کو پتا نہیں ہے، تو تم جیسا کرو گے وہی تقدیر میں لکھا ہے. کل میسر لما خلق لہ، ہر انسان کو اسی کام کی توفیق ہوتی ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے. تو یہاں اب یہ کہ ہماری تقدیر میں جو لکھا ہوا ہے وہی ہم کو کرنا ہے، یقیناً کریں گے تو وہی کریں گے. مگر ہم تقدیر کے ہاتھوں مجبور ہیں کیا کہ ہماری تقدیر میں چونکہ یہ لکھا گیا ہے اس وجہ سے ہم وہ کر رہے ہیں، یعنی تقدیر کے ہاتھوں ہم مجبور ہیں؟ یا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب ہے، اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب ہے، اس کو پتا ہے کہ کون کب کیا کرے گا، کون کب کیا کرے گا. اس کو پتا ہے کہ فلاں شخص، یعنی حدیث میں ایک شخص ایسا ہوگا کہ زندگی بھر اچھا کرتا ہوا ہوگا، موت بس چند لمحے باقی ہوں گے، چند ایام باقی ہوں گے اور وہ برا کرنے لگے گا، اس کی موت اسی برائی کی حالت میں ہوگی، وہ جائے گا جہنم میں. کچھ لوگ ایسے ہوں گے زندگی بھر برا کرتے رہے، موت قریب ہے، زندگی سے کچھ دن پہلے اس میں تبدیلی آتی ہے اور اچھا کام کرنے لگتے ہیں، موت اچھی حالت میں آتی ہے اور وہ جنت میں جائیں گے. حدیث کا جو لفظ اس میں استعمال ہوا ہے کہ سبق علیہ الکتاب، تقدیر میں جو لکھی آئی ہے وہ سبقت کر جاتی ہے، چنانچہ ایسا کرنے لگتا ہے. تو یہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تقدیر کے ہاتھوں مجبور ہے، سبق علیہ الکتاب، تقدیر میں لکھا ہوا تھا اس وجہ سے ہم ایسا کرنے لگے. نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے عالم الغیب ہونے کی علامت ہے. مطلب اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ فلاں انسان اور شروع میں کیا کرے گا، آخر میں کیا کرے گا اور اس کا انجام کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کو جو پتا ہے وہ لکھا ہے. اللہ کو پتا تھا کہ انسان شروع میں اچھا کرے گا، آخر میں برا کرے گا، اور وہی لکھا ہے، اس کا خاتمہ اسی پر ہو رہا ہے. تو کوئی یہ نہ کہے کہ تقدیر میں لکھا تھا اس وجہ سے ہم نے ایسا کیا ہے. نہیں،
تقدیر کے سلسلے میں اس سے متعلق دو باتیں ہیں کہ ہم کب کہہ سکتے ہیں کہ ہماری تقدیر میں ایسا لکھا ہوا تھا، اور کب نہیں کہہ سکتے کہ ہماری تقدیر میں ایسا لکھا ہوا تھا۔ تقدیر سے دلیل لینا مصیبت پر جائز ہے۔ ہم پر کوئی بھی مصیبت آتی ہے، ایسے وقت میں ہمارا یہ کہنا کہ ہماری تقدیر میں جو لکھا ہوا تھا وہی ہوا، غم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسا کرنا جائز ہے۔ کیا دلیل؟ کہا اللہ تعالیٰ نے قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا۔ اگر تم پر کوئی آفت آئے، مصیبت آئے، تو تم یہ کہہ کر صبر کر لو، یہ کہہ کر صبر کر لو کہ ہماری تقدیر میں ایسا ہوا، لکھا ہوا تھا، اس وجہ سے ہوا، اب ہم صبر کرتے ہیں۔ تو قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کہو ہم کو ہرگز یہی ہم کو جو بھی مصیبت آئی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہماری تقدیر میں لکھا تھا اسی کے مطابق ہوا ہے، ہم اس پر صبر کرتے ہیں۔ تو یہاں مصیبت پر تقدیر سے دلیل لینا جائز۔ رہا برا کام کریں، چوری کریں، فلاں کریں اور کہیں ہم تو زنا اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ ہماری تقدیر میں لکھا تھا، چوری ہم اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ ہماری تقدیر میں لکھا تھا، یہ ناجائز، یہ ناجائز۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے ایک چور کو، ان کے پاس ایک چور کو لایا گیا، آپ نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا تو چور ہوشیار تھا، کہتا ہے چوری کرنا تو میری قسمت میں لکھا تھا، اس لیے میں نے چوری کی ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے، تو اس کا ہاتھ کاٹو۔ ہاتھ کاٹ دیا اور کہا تمہاری تقدیر میں لکھا گیا تھا ہاتھ کاٹنا، تمہارا ہاتھ کاٹا گیا ہے۔ تمہاری تقدیر میں لکھا گیا تھا تمہارا ہاتھ کاٹنا، تمہارا تقدیر کی وجہ سے تمہارا ہاتھ کاٹا گیا ہے۔ یہ قرآن میں کافرین قیامت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حجت کریں گے، لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شیء، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم شرک نہیں کرتے، ہمارے باپ دادا بھی نہیں کرتے، مگر اس کو کہا جائے گا اللہ تعالیٰ نے اسی سے روکنے کے لیے تو پیغمبر بھیجا، اپنے احکام دیے، تم نے اس کو کیوں نہیں مانا؟ یہاں اس آیت سے استدلال کیا جاتا ہے کہ تقدیر سے غلط کام پر استدلال نہیں کیا جا سکتا ہے، غلط کام پر استدلال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر وہی لکھی، عالم غیب ہونے کے ناطے وہ لکھا ہے جو ہم آگے کرنے والے ہیں، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری تقدیر میں جو لکھا تھا وہی ہم نے کیا، نہیں، بلکہ جو تم کرنے والے تھے وہی اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ یہ ہے تقدیر کا خلاصہ۔ تو بہرحال فرشتے قدم قدم پر ہمارے ساتھ معمور ہیں، ہماری ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں، اور یہ جو نوٹ کر رہے ہیں قیامت کے دن کتاب منشورہ، اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، وہ جو نوٹ کر رہے ہیں لکھی ہوئی کتاب پھیلا دی جائے گی، کہا جائے گا کہ وہ خود پڑھ لو، وہ خود پڑھ لو۔ تو ہماری اس تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ فرشتے جو ہم کو نظر نہیں آتے وہ ہمارے ساتھ متعین کر دیے گئے ہیں، ہر حرکت صرف دیکھ نہیں رہے بلکہ وہ لکھ بھی رہے، اور قیامت کے دن ہمارے سامنے پیش کر دیے جائیں گے۔ اس لیے ہمیں محتاط زندگی گزارنی چاہیے، ہر لمحہ اور ہر پلک کی چیز ہماری نوٹ کی جا رہی ہے، ہمیں سوچ سمجھ کر زندگی گزارنی چاہیے کہ ہم جو کریں گے قیامت کے دن وہ ہمارے اعمال نامے کی شکل میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو خود توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کی مکمل پابندی کی توفیق عطا فرمائے، دین کا پیغام گھر گھر ہر انسان تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ہر اس کام کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ راضی ہو اور ہمیں جنت نصیب ہو۔ آمین واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔